انسانوں کے نام افزار ریحان، فرانس میں بدتمیزی اور ہماری جہادی پالیسی۔ فرانس کے کسی شہر میں جنرل باجوہ کے ساتھ کسی افغانی نے جو کی ہے، ہمارے میڈیا میں ان دنوں اس کے خوب چرچے ہیں۔ جنرل باجوہ جواب میں یہ کہہ بھی رہا ہے کہ میں وہ آرمی چیف نہیں ہوں، اور پھر یہ دھمکی بھی دیتا ہے کہ میری ویڈیو مت بناؤ ورنہ میں فرینچ پولیس کو بلا لوں گا۔ اس کے باوجود افغانی نوجوان نے جنرل کو جو سنائی ہیں، اگرچہ بہت سے لوگ اس کی ستائش کرتے بھی پائے جا رہے ہیں، لیکن درویش کی نظر میں یہ رویہ بہرحال بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے، جبکہ جنرل کے ساتھ اس کی بیگم صاحبہ بھی تھیں۔ تہذیب کا نہیں تو خواتین کے احترام کا ہی سوچ لیا جاتا۔ اس کے ساتھ تصویر کا دوسرا رخ بھی پیش نظر رہنا چاہیے۔ یہ جنرل باجوہ ہی تھے جنہوں نے محض اپنے ذاتی مفاد کی خاطر پاکستان میں چلتے ہوئے اچھے بھلے پولیٹیکل سسٹم کو سبوتاژ کیا، نواز شریف کے خلاف طالبان پروجیکٹ کو لانچ کرتے ہوئے اسے پوری طرح لاگو کیا، مان لیا کہ پاکستان میں مستحکم ہوتے ٹو پارٹی ڈیموکریٹک سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے 30 مارخاں کو لانچ کرنے کی منصوبہ بندی بہت پہلے پرویز مشرف دور سے شروع ہو چکی تھی، یا اس سے بھی پہلے جنرل حمید گل اس حوالے سے اچھی خاصی باضابطہ کاوشیں کرتے رہے، جن کا یہ درویش خود چشمدید گواہ ہے۔ جن لوگوں کو اس میں شامل کرنے کے لیے وہ ملاقاتیں کیا کرتے تھے، نچیز کے سامنے وہ وقوع پذیر ہوتی رہی ہیں۔ بعد ازاں کون کون سے جنرلز اس حوالے سے کیا کیا کردار ادا کرتے رہے، اس کی تفصیلات اب تقریباً پورے میڈیا میں بغیر کسی رازداری کے آ چکی ہیں۔ اصل بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ اس پاپولر کرکٹر یا کھلاڑی کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی فائنل کارروائی تو بہرحال جنرل باجوہ نے ہی ڈالی تھی، جسے کامیاب بنانے کے لیے 3 مرتبہ منتخب ہونے والے اچھے خاصے پاپولر سیاستدان کو بدنام یا گندا کرنے کے لیے جعلی اور جھوٹے الزامات کی بھرمار کی گئی، اور ہماری مفادات کی پجاری نام نہاد سپریم جوڈیشری حسب روایت و فطرت اس میں پوری طرح ملوث و شامل پائی گئی۔ درویش اگر سچ کی پٹوری مزید کھسکسائے تو اس میں ثاقب نثار، کھوسا اور گلزار کے علاوہ 3 کا موجودہ ٹولہ بھی پوری طرح ملوث پایا جاتا دکھائی دے گا، جبکہ کھلاڑی کے ساتھ ایک بیرسٹر اور 2 عدد ریٹائرڈ جنرلز کے نام تو تقریباً پوری قوم کو ازبر ہو چکے ہیں۔ آج جنرل باجوہ اس کی جو بھی توجیہات کرتے پائے جاتے ہیں، پورا سچ یہی ہے کہ بربادی کے اس کھیل کو تکمیل تک پہنچائے جانے کا اصل نشان حیدر تو انہی کو ملتا ہے، وہ چاہیں تو اسے دیگر 9 ساتھیوں میں بھی بانٹ سکتے ہیں۔ اسی منصوبہ بندی میں مغالطات بکنے، جوتا پھینکنے اور سرے عام بدتمیزی کرنے کی بری روایت کئی نئے مزید گوشوں کے ساتھ آگے بڑھی، جس کی جھلکیاں ہم ایمن فیلڈ لندن میں نواز شریف کے خلاف وقتاً فوقتاً ملاحظہ کرتے رہتے ہیں۔ مت بھولیے کہ جو ڈوگی آپ اپنے مخالفوں پر چھوڑتے ہیں، وہ کسی بھی لمحے خود آپ پر بھی بھونکنا شروع کر سکتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو دوسروں کے خلاف بدتمیزی سکھلائیں گے تو کسی لمحے آپ خود بھی اس کا شکار ہو جائیں گے۔ اب جنرل باجوہ ہی نہیں، یہی 10 کا ٹولہ جب عوام میں جائے گا تو اپنے خلاف اس نوع کا حسن سلوک پائے گا۔ سارا الزام محض طاقتوروں پر ڈالنا بھی بے انصافی ہوگی۔ جن لوگوں کی ہسٹری پر نظر ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ جناح اول و دوم کے ادوار میں بھی تقریباً یہی کچھ ہوا، جس کی تکمیل کا شرف جناح ثالث کے فینز کو حاصل ہے۔ ایسی ذہنیت والوں کو ملک و قوم، آئین، پارلیمنٹ، جمہوریت یا انسانی حقوق وغیرہ سے کوئی سروکار نہیں ہوتی۔ ان کی لگن ایک ہی ہوتی ہے، یہ کہ ہمارے بابے کو بابا قوم مان کر اقتدار کے سنگھاسن پر بٹھا دو۔ بدتمیزی کی مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ اس افغانی نوجوان کی جلن یا بڑھاس بھی قابل ملاحظہ ہے۔ وہ محض اپنے سامنے موجود جنرل کی جان کو ولگر طریقے سے نہیں رو رہا، بلکہ اس ذہنیت کی پوری اسٹیبلشمنٹ کو بھی کوس رہا ہے کہ یہ تم لوگ ہو جنہوں نے جہاد کے نام پر ہماری افغان قوم کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اب اس امر میں کوئی شبہ نہیں رہا کہ جہاد افغانستان کا پورا پلان کیا تھا، کہاں اور کیسے تیار ہوا۔ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان اس حوالے سے کافی اظہار خیال فرما چکے اور بہت سے تلخ حقائق سب کے سامنے لا چکے۔ مان لیا بالآخر سوویت یونین کا انہدام ہو گیا، آپ کو کامیابی مل گئی، اس کے بعد سعودی عرب اور مصر ہی نہیں، خود امریکہ بھی اپنی پوٹلی اٹھائے یہاں سے چلے گیا۔ کیا پاکستان کے لیے بھی بہتر نہ ہوتا کہ وہ افغانوں کے باہمی جھگڑوں یا خلفشار سے اجتناب کرتے ہوئے ان کے اندرونی معاملات میں ٹانگ اڑانے کی سوچ سے دستکش ہو جاتا؟ درویش کو اچھی طرح یاد ہے اس سب کے بعد ہمارا میڈیا اور ریاستی ایجنڈا زوروں پر تھا یہ کہ ہم نے افغانستان میں کسی بھی قیمت پر بھارت نواز حکومت نہیں آنے دینی۔ ہم ان لوگوں کو سپورٹ کریں گے جو انڈیا دشمنی کا جہادی پروگرام رکھتے ہوں گے، تاکہ ہم انہیں کل کلاں جہاد کشمیر میں بھی استعمال کر سکیں۔ انڈیا دشمنی چونکہ ہماری عسکری و خارجہ پالیسی میں چھٹے رکن اسلام کی حیثیت سے شامل ہے، اس لیے یہاں اس نوع کے نابغے بھی موجود تھے جو افغانستان کو پاکستان کا حصہ بنانے کی باتیں بھی دبے دبے کر جاتے تھے۔ ہندوستان اگر افغانستان میں تعمیر و ترقی کے پروجیکٹس کو پایا تکمیل تک بھی پہنچا رہا ہوتا، سڑکوں پلوں کے علاوہ ہاسپٹل تعمیر کر کے افغان حکومت کو پیش کر رہا ہوتا، یا اس پر بھی منفی نوعیت کا پروپیگنڈا شروع کر دیا جاتا۔ حکمت یار مجددی اور بانی کے جہادی گروپوں میں بھی ہم نے ان حوالوں سے منافعت بھری اسکیمیں تیار کی۔ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی اصطلاحات دلی
سے تو نہیں آئی تھیں، یہیں اسلام آباد اور پنڈی سے گھڑی اور چلائی جا رہی تھیں۔ یوں ہماری جہادی کاوشوں سے افغانستان برباد ہو کر رہ گیا، حتیٰ کہ سب سے بڑی عالمی طاقت بھی اسے ان کے حال پر چھوڑتے ہوئے واپس چلی گئی۔ مگر ہماری لیڈرشپ پھر بھی بڑھ کے مار رہی تھی، یہ کہ طالبان نے امریکی غلامی کی زنجیریں توڑ ڈالی ہیں، جبکہ اس کی قیمت آج عام بے نوا افغانی چکا رہا ہے۔ آج اس نام نہاد جہادی یا طالبانی آزادی تلے افغان عوام کے انسانی حقوق سسک سسک کر دم توڑ رہے ہیں، ان کی خواتین اور نوجوان رو رہے ہیں۔ کہاں امان اللہ خان کے دور کا ماڈریٹ چمکتا دمکتا افغانستان، اور کہاں جبر و بھوک ننگ میں سسکتا طالبان کا اسلامی افغانستان۔ اس کا کریڈٹ جہاں ہماری مذہبی جنونیت کو جاتا ہے، وہیں کوہ ہندو کش کے نظریے پر استوار عسکریت بھی بری زباں قرار نہیں پا سکتی۔ اسی کی جھلکی جنرل صاحب نے فرانس میں ملاحظہ فرمائی ہے۔